بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چار جملے ہیں، ان کی آج ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ قوانین آپ کو سارے بتائے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے دیکھتے جانا ہے اور ترکیب کرتے جانا ہے۔ پہلا جملہ ہے النوع الاول حروف تجر الاسم۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کون سا جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ۔ اوکے، اس کا پہلا جز جو ہے النوع الاول، یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ پھر یہ کیا بنے گا؟ مبتدا اور خبر۔ ایسی ہے نا جی، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اب یہ النوع اور الاول یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے۔ کیا ہے جی؟ اسم ہے۔ تو دو اسم جمع ہو جائیں اور دونوں کیا ہوں تو کیا بنتے ہیں جی؟ کیا بنے گے؟ تو النوع موصوف، النوع الاول اس کی صفت۔ سیدھا ایسے بھی بنا سکتے ہیں، ورنہ ایسے بھی کر سکتے ہیں الف لام برائے تعریف نوع موصوف، الف لام برائے تعریف اولو صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل، صیغہ واحد مذکر اس میں ثلاثی مجرد محمود الفاظ و واوی اسباب ناصرہ ینصر ہو ضمیر مرفوع متصل اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں تفضیل اپنے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی مبتدا۔ ایسے بھی سیدھا بھی کر سکتے ہیں النوع موصوف الاول صفت۔ ان کو موصوف صفت کیوں بنایا ہم نے؟ دو اسم ہے، دونوں معرفہ ہے، تو کیا بنتے ہیں جی؟ موصوف۔ تو موصوف اپنی کیا بن گیا؟ مبتدا۔ مبتدا اس کو کیوں بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ اب آگے ایک قانون سمجھے، نکرہ اور اس کے بعد جملہ، نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ جملہ آ جائے تو نکرہ بنے گا موصوف اور جملہ بنے گا صفت۔ اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ تو اب یاد دیکھ لیں حروفن بھی نکرہ ہے نا، کیونکہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے، اور تجر الاسم یہ جملہ ہے، جملہ بھی کس کے حکم میں؟ نکرہ۔ تو دو نکرہ جمع ہو گئے تو کیا بنے گے؟ اس طرح بھی اور ویسے بھی حروف نکرہ ہے، نکرہ کے بعد کیا آ گیا جی؟ جملہ۔ تو نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ صفت۔ نکرہ موصوف بنے گا اور جملہ صفت۔ کرے ذرا اس کی ترکیب، حروف تجر صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ناصرہ تجر واحد مؤنث غائب کا صیغہ نا جی، تو ضمیر اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع متصل اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، الاسم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصوف کی مطویل مفرد کہہ لیں، موصوف اپنی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، پتہ چل گیا کہ ہم نے کس کو کیا بنایا، کیوں بنایا، سب پتہ چل گیا۔ اب الاسم اس کو ہم نے مفعول بھی بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ کیونکہ فعل کے بعد اسم اگر منصوب ہوگا تو وہ ظاہر ہے مفعول وغیرہ ہی بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلے اس کی النوع الاول حروف تجر الاسم اس کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آگے ہے فقط، فقط کی ترکیب کر لیے جی۔ فقط یاد رکھیں کہ قط جو ہے نا، قط یہ ہے اسم فعل، یہ ہے نامیر میں پڑھا تھا اسماء افعال، اسماء افعال یعنی وہ اسم جو کس کے معنی میں ہوتے ہیں؟ فعل ہوتے اسم ہے لیکن کس کے معنی میں ہوتے ہیں؟ اس کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی تھی،
اسماء افعال بمانا فعل ماضی، اسماء افعال بمانا امر حاضر، اسماء افعال بمانا فعل ماضی جیسے حیاتا، شتانا اور سرا، اسماء افعال بمانا امر حاضر جیسے رویدہ، بلہا، حیہل، حلما، علیکا، دونکا اور ہا، پڑھا تھا نا جو؟ تو اب یہ جو قط ہے، قط کیا؟ قط، یہ بھی اس میں فعل ہے، زیادہ ہوں گے تو اسماء افعال کہیں گے نا، جمع لائیں گے، اسم کی جمع اسماء اور فعل کی جمع افعال، تو اگر ایک ہے تو اس کو ہم اسماء افعال تو نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم فعل۔ تو قط جو ہے یہ اسم فعل ہے، یہ کس کے معنی میں ہے؟ انتہی، انتہی، انتہا ینتہی، انتہا فہو منتہی، تو اس سے امر حاضر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر، انتہی، یہ قط اسم فعل بمانا انتہی، یعنی یہ اسم فعل بمانا امر حاضر ہے، بمانا امر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو اب یہ جو فا ہے اس کے شروع میں، اس کو کہیں گے فا فصیح، فا فصیحہ، فا فصیحہ، یعنی جو اس میں فعل پہ فا ہے تو اس کو فصیحہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو فا فصیحہ قط اس میں فعل بمانا انتہی، ٹھیک ہے نا؟ انتا ضمیر اس پہ پوشیدہ اس کا فاعل ہے، ظاہر ہے قط اس میں فعل کس کے معنی میں ہے؟ انتہی، واحد مذکر حاضر کے معنی میں ہے نا امر، واحد مذکر، تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی جی؟ تو قط اس میں فعل بمانا انتہی، انتا ضمیر اس پہ پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ یا اسمیہ؟ نہیں بھی اس میں فعل مل رہا ہے نا، جملہ اسمیہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، اس میں فعل ہے نا قط، تو اس لیے جملہ اسمیہ بنے گا، انشائیہ کیوں بنے گا؟ امر حاضر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قط اس میں فعل بمانا انتا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا، کیا جی؟ جزا ہوا، شرط معذوف اذا جررتا بحل اذا جررتا بحل اسم، یہ ہے شرط، یہ ہے جی شرط۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ اذا جو ہے یہ آپ کو پتا ہے اس میں ظرف ہے، ایز اذا تعبیر میں پڑھا، اور یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، کہ اس کے معنی کو، اور جب یہ اس میں ظرف ہے تو ظاہر ہے یہ مفعول فی بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ ظرف اور مفعول فی ایک ہی بات ہے نا جی؟ تو اس کے بارے میں آپ یوں کہیں گے اذا اس میں ظرف متضمن بمانا شرط مفعول فی مقدم، اذا اس میں ظرف ہے نا، شرط کے معنی کو متضمن ہے نا، یہ شرط کا معنی تھا نا، جب ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ہاں جی؟ اس میں ظرف متضمن بمانا شرط مفعول فی مقدم، ٹھیک ہے جی؟ جرارتا فعل، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا با حرف ہا ضمیر جار اپنے ظرف لاغ ہو گیا جرارتا فعل کا، کیونکہ متعلق پیچھے موجود ہے، الاسم مفعول بھی، جرارتا فعل اپنے فاعل ظرف لاغ مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، کیا بن گیا؟ شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، ٹھیک ہے جی؟ چلو اب یہ آگے آسان ہے، واو استینافیہ، واو تسمى، کون سا صیغہ جی؟ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت مجزوم، ثلاثی مزید فی، غیر ملحق، بے حمزہ وصل، ناقص واوی، اسباب تفعیل، اسباب سما یسمی تسمیۃ، بظاہر تو مصدر میں یا آ رہی ہے لیکن یہ اصل میں وہ ہے سموون، جیسے آپ پڑھتے ہیں بصریوں کے ہاں اسم اصل میں سموون ہے، سموون، یہ ناقص واوی ہے، یاد رکھیں،
تو سما فعل مجہول، اب فعل مجہول کا فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے تو وہ بنے گا ورنہ ضمیر بنے گا۔ تو سما فعل مجہول، ہیا ضمیر مرفوع متصل، اس میں پوشیدہ اس کا دیکھو جی حروفن جارتن کیا بنے گی آپس میں؟ موصوف صفت، کیوں؟ دونوں رکھ رہا ہے تو حروفن موصوف، جارتن پہلے سیگا تو بنا لے، یہ والا باب ہے ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ناصرہ ینصو، جارتن سیگا واحد مؤنث اس میں فاعل، ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ناصرہ، ہیا ضمیر اس پہ پوشیدہ اس کا فاعل، اس پہ فاعل اپنے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف اپنی، تو سما فعل مجہول کا مفعول بھی، تو سما فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جی بالکل آسان ہے، واہیہ سبعۃ عشرہ حرفن، جی کرے مولانا ترکیب کرے۔ اور دیکھو نا بتایا ہوا ہے، سب سے پہلے جملہ دیکھنا ہے تو اس کے جو شروع میں ضمیر ہے نا، ضمیر مرفوع منفصل ہے نا، یہ تو ضمیر مرفوع منفصل صحیح بات، ایک جملہ اس کی ہے پہلا جزء ہے، چلیں وہ استنافیہ ہیا ضمیر مبتدا سبعۃ عشرہ ممیز حرفن تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا یہاں یہ سوال ہوگا کہ سبعۃ عشرہ یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہوتی ہے مرفوع، یہ کیوں ہے جی منصوب؟ شاباش، یہ کیا ہے؟ مرکبے بنائی، مرکبے سبعۃ عشرہ کیا ہے؟ مرکبے بنائی، اور مرکبے بنائی کیا ہوتا ہے جی؟ مبنی بر فتح۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آسان ہو گیا؟ چلو اب ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا۔ النوع الاول، پہلی نو، مخصوص کا ترجمہ ہے یعنی وہ نو جو پہلی ہے، پہلی نو حروف، ایسے حروف ہیں کہ تجرو جو جر دیتے ہیں الاسم فقط، صرف۔ اچھا فقط کا جو تعلق ہے نا جی، یہ آپ حروف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اسم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فقط کا تعلق حروف سے کریں گے نا پھر معنی بنے گا کہ یہ حروف، صرف یہ حروف اسم کو جر دیتے ہیں، صرف، اور اگر اسم کے ساتھ کریں گے پھر معنی بنے گا کہ یہ حروف صرف اسم کو، تو بہرحال معنی اس کا یہی ہے، فقط کا معنی صرف، صرف کا مطلب کیا؟ اذا جررت بہل اسم، کہ جب تو جر دے دے بہا ان حروف کے ذریعے کس کو؟ تو فقط، قط کس کے معنی میں؟ انتہائی، بس تو رک جا، بس تو فقط کا معنی یہ ہے نا، فقط کس کے معنی میں؟ انتہائی کے معنی میں، فقط بس تو رک جا، بس تو اب اذا جررت بہل اسم، جب ان حروف کے ذریعے تو اسم کو، تو بس رک جا، ان حروف نے بس یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ آگے وَتُسَمَّى، اور ان حروف کا نام اور نام رکھا جاتا ہے ان کا حروفاً جارتاً، حروف جارہ، وہ حروف جو جارہ، فاہیہ، اور یہ سبعۃ عشرہ حرفاً، اور یہ کتنے حروف ہیں؟ 17 حروف ہیں۔ یہ کلیئر ہے جی؟ مسئلہ تو نہیں؟